جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ولاگ اعظم سواتی صاحب کی گرفتاری اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے خطرناک تیور اور خیبر پختونخوا میں گورنر راج کی جو ایک اندھیا ہے بات ہو رہی ہے، اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے اعظم خان سواتی صاحب جو کہ سینیٹر بھی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر ہیں، ان کی آج گرفتاری عمل میں آئی ہے کچھ ٹویٹس کرنے کے اوپر، اور جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے اس کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ انہوں نے اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کی تھی اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جو کہ اس ایف آئی آر کا متن ہے، اس کے مطابق ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں۔ ٹویٹ بھی ان کے جو ہے وہ پبلک ہو چکے ہیں، جس میں کہ انہوں نے ڈائریکٹ نام لے کے اور ڈائریکٹ کچھ اور عہدیداروں کے جو کہ پاک فوج کے ہیں ان کا نام لے کے انہوں نے اپنی ایک ہرزہ سرائی، یا جسے کہنا چاہیے کہ انہوں نے ایک اپنا تنقید کی۔ تنقید کرنا بہت اچھی بات ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ہم اس کے فیور میں ہیں۔ کوئی مقدس گائے بھی نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی بات درست ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہمیں سوشل میڈیا پہ نظر آتا رہا کہ آپ لوگ ان کے لیے کیوں نہیں بولتے، اور آپ لوگ ویسے تو بڑے جمہوریت کے چیمپئنز بنتے ہیں اور آپ بڑے آئین پسند بنتے ہیں اور آپ جمہور پسند بنتے ہیں، تو آپ ان کے لیے کیوں نہیں بولتے؟ بالکل بولنا چاہیے۔ ہم کل بھی غلط کہہ رہے تھے، ایسی اس طرح کی جو گرفتاریاں ہیں آزادی اظہار کے اوپر ہمارے بالکل سوالات ہیں۔ ہم آج بھی اس کی مذمت کرتے ہیں، آج بھی یہ غلط ہوا ہے، لیکن میرا سوال جو ہے، جو میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے اور میں اس کے اوپر بڑی فرم ہوں، کل بھی میں نے ایک کالم بھی لکھا تھا لنڈا بازار کی سیاسی اترن کے نام سے، جو بی بی سی میں چھپا بھی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ لوگ تب کہاں تھے؟ یہ اچانک جو ان کے اوپر ایک جمہوریت پسندی، آئین پسندی، اور یہ عمران خان صاحب حلف لے رہے ہیں کہ آئین کے تحت ہم کام کریں گے۔ جب آئین شکنی کر رہے تھے تو عمران خان صاحب کو یہ یاد کیوں نہیں آیا؟ یہ لوگ کہاں تھے جب پاکستان کے اندر آزادی اظہار رائے پر قدغنیں لگ رہی تھیں؟ یہ لوگ کہاں تھے جب پیکا لاز بن رہے تھے؟ آپ کو یاد ہے نا یہ بدنام زمانہ پیکا لاز کس نے بنائے تھے؟ اس کا آغاز پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت میں ہوا تھا، اور اس کا انجام جو ہے، یا اس کو جو اپنے انجام تک پہنچایا، یا اس کو پایۂ تکمیل تک زیادہ مناسب لفظ ہے، اس تک پہنچایا کس نے؟ پاکستان تحریک انصاف نے۔ اس کے تحت گرفتاریاں ہوئیں، جو تنقید کرتے تھے ان کو آپ نے گرفتار کیا، آپ نے ان کے اوپر اٹیکس کیے، آپ نے، اور صرف آپ کو یاد ہوگا عمران شفقت اور رضی دادا اور عامر میر صاحب کو جو لے گئی تھی ایف آئی اے، کس وجہ سے؟ انہوں نے اداروں کے خلاف بات نہیں کی تھی، انہوں نے جو اہلیہ کے بارے میں عمران خان صاحب کے اپنے چند ولاگز کیے تھے، ان ولاگز میں بھی انہوں نے کوئی جو بات جو بھی کی اس کے اوپر ان کو اٹھا لیا گیا، بغیر مقدمات کے جو ہے وہ لوگوں کو اٹھایا گیا، اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا، یہ سب کچھ اسی ملک میں آج سے چند مہینے پہلے تک ہو رہا تھا۔ ہمیں غداری کے سرٹیفکیٹس مل رہے تھے، ہمارے اوپر غداری کے مقدمات ہو رہے تھے، ہمارے گھروں کے اوپر جو ہے وہ حلے بول رہے تھے، خود میرے گھر کے اندر 2 دفعہ جو ہے وہ لوگ گھسے۔ تو ہم تو کسی سیاسی جماعت کے کہنے پہ نہیں، ہم تو پاکستان کی آئین اور پاکستان کے قانون، پاکستان کی جمہوریت جس کی ہم پارٹی ہیں، ہم اس کے لیے بول رہے تھے، اور کل بھی ہم کھڑے تھے اس بات کے اوپر، آج بھی اس بات کے اوپر کھڑے ہیں۔ اسی لیے مذمت کر رہے ہیں کہ اعظم سواتی صاحب کو جو ہے وہ گرفتار اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ باقی رہی بات تقسیم کی، یہ بات ضرور ہے کہ جو الزامات شہباز گل صاحب پہ تھے وہی الزامات اب اعظم سواتی صاحب پہ ہیں، اور یہ بات بھی درست ہے کہ انہوں نے بھی جو بات کی تھی اس میں بھی ایک انٹینشن نظر آتی تھی، اور انہوں نے بھی جو بات کی ہے اس میں بھی انٹینشن نظر آتی ہے۔ طاقت کے 2 دھڑوں کے بیچ میں بیٹھ کے آپ طاقت کے ایک دھڑے کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ سچ کہیں گے تو وہ سچ کے اوپر چھاپ ہی ہوگی، وہ طاقت کی ہی چھاپ ہوگی، آپ اس کو جو مرضی نام لے لیں۔ تو یہ سچ ہے یا نہیں ہے، یہ فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتی ہوں۔ یہ جمہوریت پسندی ہے یا نہیں ہے، یہ آئین پسندی ہے یا نہیں ہے، یہ فیصلہ میں آپ کے اوپر چھوڑتی ہوں۔ لیکن سوال وہی ہے کہ آپ طاقت کے ایک دھڑے کے فریق بن کے اگر آئین کی بات کریں گے اور اس کے نتیجے میں آپ فاشزم کو سپورٹ کریں گے، فاشسٹ کو سپورٹ کریں گے، تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ کی انٹینشنز ہیں،
ان انٹینشنز کو چیلنج کیا جانا چاہیے۔ باقی رہی بات آئین کی اور جمہوریت کی، اس کی جنگ پاکستان کے صحافیوں نے لڑی ہے، ہم لڑیں گے، سچ کی جنگ ہم نے لڑی ہے، ہم لڑیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ایک ضروری بات تھی جو کہ آج جس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ جہاں تک ایک اور، ہم چونکہ فاشزم کی بات کر رہے ہیں اور پاکستان اس وقت جن مسائل اور جن نامساعد حالات کا اس وقت شکار ہے، تحریک انصاف ان نامساعد حالات اور ان مسائل کا حل نہیں چاہتی، بلکہ وہ ان کو بڑھاوا دینا چاہتی ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لانگ مارچ کی جو کالز آ رہی ہیں، جو جہاد کے حلف لیے جا رہے ہیں، ان کا نشانہ کون ہے؟ پاکستان کے نوجوان۔ اور آج بھی اسد عمر صاحب نے کہا کہ پاکستان کے نوجوانوں کو مخاطب کیا کہ ہم بہت دن دور نہیں ہیں کہ ہم آئیں گے اور اسلام آباد کے اوپر اور ہم ان حکومت کے خلاف یا جس کے بھی خلاف جو ہے وہ ہم انقلاب برپا کریں گے۔ تو یہ جو نوجوان ہیں، یہ نوجوان آپ کے مخاطب تحریک انصاف کے نوجوان ہی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ آپ کے کارکن باہر نکلنے کو تیار نہیں ہیں، اور پاکستان کے جو کچے ذہن ہیں، جو بارانی یونیورسٹی کے ہوں یا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے ہوں لاہور کے، یا وہ پشاور کے جو اہم ادارے ہیں ان کے لوگ بچے ہوں، آپ ان سے مخاطب کر کے ان کو اکسا رہے ہیں کہ آپ سڑکوں کے اوپر نکلیں۔ اچھا ہو، بہت ہی اچھا ہو، ہمیں بڑی خوشی ہوگی اگر ان سب کے بچے جو ہیں وہ پاکستان میں رہ کے پاکستان میں آگے بڑھیں اور لیڈ کریں، تو پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں انقلاب ہے۔ اور پھر اس کے بعد عزائم جو ہے وہ یہ کہ یہ نہیں کہ کوئی پاکستان کے آئین کی کوئی خدمت ہوگی، جمہوریت کی خدمت ہوگی، کوئی سپریم کورٹ کے احکامات پہ عمل درآمد ہوگا، صرف یہ کہ انتخابات چاہیے۔ اور انتخابات کیوں چاہیے؟ تاکہ اپنی مرضی کے آپ آرمی چیف لگا دیں، اور آرمی چیف یا جو فوج ہے وہ نیوٹرل نہ ہو، وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہو، آپ امر بالمعروف کا پرچم اٹھائیں، آپ حق کا پرچم اٹھائیں، اور یہ صرف آپ کے ساتھ کھڑے ہوں۔ آپ کا کوئی پاکستان کے آئین اور اس سے کوئی جو تعلق ہے وہ ایک بہت بڑا سوال اب بن چکا ہوا ہے، وہ کوئی اتنا وہ نہیں ہے۔ باقی یہ جو اعظم سواتی صاحب ہے، اس طرح کے سٹیٹمنٹس رکیں گے نہیں، اور جو 29 نومبر آرمی چیف کی تعیناتی ہے اس سے پہلے، بلکہ اب چونکہ یہ آخری جنگ عمران خان صاحب نے کہی ہے اور یہ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو بالکل ایسے لگتا ہے کہ اینڈ اکتوبر میں یا جو اکتوبر کا آخری ہفتہ ہے اس کے اندر عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس طرح کی کالز بھی دیں گے اور لانگ مارچ بھی کریں گے، تاکہ جو تیور نظر آ رہے ہیں، بار بار وہ کہہ رہے ہیں میں خطرناک ہوں، میں خطرناک ہوں، اور وہ خطرناک جو ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ خطرناک ہیں۔ وہ یا ان کے تمام جو ساتھی ہیں بشمول شیخ رشید صاحب کے سب لوگ، وہ چاہتے ہیں کہ تصادم ہو، تحریک اسکوائر بنے، لوگ جو ہیں وہ آمنا سامنا ان کا ہو اور ایسی صورتحال بن جائے جو کہ کنٹرول سے باہر ہو۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے اداروں کے اندر بھی اس وقت بات ہو رہی ہے، اور پوری طرح سے آگاہی بھی ہے، جو ہماری معلومات ہے، حکومت ہو یا ریاستی ادارے ہوں، ان کو آگاہی ہے کہ یہ معاملات جو ہیں وہ کس طرف جائیں گے۔ اور یہ جو اعظم سواتی صاحب نے کہا، اس طرح کے اور بھی بہت سارے بیانات آئیں گے۔ فوج کو تقسیم کرنے کے بھی اسٹیبلشمنٹ مخالف بھی، اور اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ یہ سارے آ سکتے ہیں بیانات، تاکہ ایک انریسٹ پیدا ہو اور جو ہے وہ اداروں کے خلاف لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر آ جائیں۔ یہ ایک طریقہ جو ہے، طریقہ واردات، بالکل ہم کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی کردار کے اوپر تنقید ہونی چاہیے اور بلا شبہ ہونی چاہیے، جو رہا ہے اس کے اوپر ہونی چاہیے، لیکن اگر اس وقت اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے تو یہ کیوں اکسایا جا رہا ہے کہ وہ نیوٹرل نہ رہے اور ان کے ساتھ ہو جائے؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک سوچنے کا مقام ہے کہ اصل جو انٹینشنز ہیں وہ کیا ہیں، اور اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ کیوں یہ فیصلے جو ہیں وہ یا اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ جو اس وقت تیاری ہے حکومت کی، اس میں آج مولانا فضل الرحمان نے ایک عندیہ دیا ہے خیبر پختونخوا کے اندر گورنر راج کا۔ کل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی آپ کے ساتھ، اور آج بھی آپ کو، آج تو خیر مولانا نے کہہ بھی دیا،
اور ہماری اطلاعات بھی یہی ہیں کہ ہر طرح کے آپشن پہ غور کیا جائے گا اگر امن و امان کی صورتحال کو ہاتھ میں لیا جاتا ہے. پنجاب کے اندر بھی جو ہے وہ سچویشن کو دیکھ کے فیصلے کیے جا سکتے ہیں. یہ کوئی بہت آئیڈیل سچویشن نہیں ہوگی. اسی طرح سے خیبر پختونخوا کا تو اس لیے کہ وہاں پہ تو خیر مولانا کے سمدھی جو ہیں وہاں پہ شاید گورنر لگانے کے ان کے چانسز ہیں, امکانات ہیں. یہ بھی غیر غلط بات ہے کہ یہ تمام اہم عہدے جو ہیں یہاں پہ جو ہے وہ آپ اپنے لوگوں کو جو ہے وہ تعینات کریں, رشتہ داروں کو کریں. یہ ایک الگ موضوع بھی ہے اور یہ درست بات بھی نہیں ہے. لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنر راج کی وہاں پہ بھی تیاری ہو سکتی ہے اور حالات جو ہیں وہ سنگینی کی طرف جا سکتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ عمران خان صاحب نے اپنے لیے جو گفتگو کے مراکز ہیں یا جو فورمز ہیں وہ بھی اوپن رکھے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک فورم صدر پاکستان کا فورم بھی ہے, وہ بھی ایک اوپن فورم ہے جہاں پہ بات چیت ہو سکتی ہے اور ہو رہی ہے. یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ عمران خان صاحب کا جو لانگ مارچ ہے وہ شاید پنڈی تک اس طرح نہیں پہنچ پائے گا. اس پہ مزید آپ کو ہم تفصیلات سے بتائیں گے, ابھی ہم آپ کو صرف یہ بتانے کی پوزیشن میں ہیں. اب صورتحال کہاں جاتی ہے, کیا بنتی ہے, کیا رخ اختیار کرتی ہے, یہ دیکھنا بہت اہم ہوگا. لیکن اگلے چند دن بہت اہم ہیں پاکستان کی سیاست کے حوالے سے. اس میں بہت اہم تعیناتی آرمی چیف کی ہونی ہے. ان کو کنٹروورشل کرنے کی کوشش بھی کی جائے گی. ابھی جو اپوائنٹ نہیں ہوئے, جو ہو جائیں گے ان کے لیے بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لانگ مارچ کی تیاریوں کے ساتھ پاکستان کا جو ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے اس کے حوالے سے بھی کنسرنس موجود ہے. سپریم کورٹ میں آج وفاقی حکومت گئی ہے یہ استدعا لے کے کہ روکا جائے عمران خان صاحب کو, کیونکہ ان کے جو ارادے ہیں وہ اور پھر سپریم کورٹ کے احکامات بھی موجود ہیں. اور ان کے احکامات جو ہیں, عمران خان صاحب جو احتجاج کی بات کر رہے ہیں وہ سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی ہے. تو توہین عدالت کے لیے وفاقی حکومت سپریم کورٹ بھی پہنچ گئی ہے. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے, جیل بھرو تحریک ہوتی ہے یا لانگ مارچ. آپ دیکھتے رہیے, ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.